سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، پورا سچ پروگرام کا آج آغاز کریں گے ایک ایسے ٹیلنٹ سے۔ آپ کی ملاقات کرواؤں گی ایک ایسی ٹیلنٹڈ بچی سے جو اپنے کام میں ماہر ہے، اور ہمیشہ سے آپ لوگ لکھتے آئے، آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہم سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ پروگرامز کرتی ہیں، اور جہاں ہم کارکردگیاں اور باضابطگیاں دکھاتے ہیں وہاں کارکردگی کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں کچھ اچھے ٹیلنٹ کو پروموٹ بھی جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اسی کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے آج ایک بہت اچھی سی آرٹسٹ ہیں، کیلیگرافسٹ ہیں، اور خاص طور پہ جب ان کی سٹوری میں نے جانی تو مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ محنت سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے، بی اے تک گریجویشن کی ہے انہوں نے، آگے یہ پڑھنا چاہتی ہیں۔ والد صاحب ان کے محنت مزدوری کرتے ہیں، 8 بہن بھائی ہیں، اور یہ خود جاب کر کے ٹیچنگ کر کے آرٹ کی ٹیچر ہیں ایک سکول میں، اور وہاں پر جو ہے وہ یہ اپنا سارا سرکل چلا رہی ہیں، لیکن آگے بڑھنا چاہتی ہیں، کچھ کرنا چاہتی ہیں، کچھ کرنے کا جذبہ لے کر آج پہلی بار میرے پروگرام میں میں ان کو آپ سے انٹروڈیوس کروا رہی ہوں۔ ان کا کام بولتا ہے، یہ لاہور میں بھی ایگزیبیشن کر چکی ہیں، مختلف ان کی ایگزیبیشن سے ان کی جو کیلیگرافی ہے وہ بک بھی چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن آگے بڑھانے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہاں پر کوئی آپ کو چانس نہیں دیتا کہ آپ آگے آئیں اور اپنا ٹیلنٹ دکھائے۔ تو ہمارا پروگرام پورا سچ جو ہے وہ آپ کو پورا سچ دکھاتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، اور ایسے ٹیلنٹ کو انٹروڈیوس بھی کرواتا ہے کہ جو واقعی لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کا مددگار بھی کوہ نور نیوز کا یہ پروگرام پورا سچ بنتا ہے۔ تو جناب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارم شفیق، آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ ارم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، خیریت سے۔ ارم، کیسا لگ رہا ہے پہلی دفعہ ٹیلی ویژن پر آ کر پروگرام میں بیٹھ کر؟ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اس دن کے بارے میں سوچا نہیں تھا جو اللہ پاک نے ہمیں دکھا دیا ہے، شکر اللہ کا۔ اچھا، بچپن سے کیلیگرافی کرتی آ رہی ہیں، ایز این آرٹسٹ آپ کام کرتی آ رہی ہیں؟ جی بالکل بالکل، کیلیگرافی کا اب زیادہ شوق ہے، پہلے مطلب اسکیچنگ، پینٹنگ یہ سارا کرتے تھے۔ تو کہیں سے سیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، شوق تھا لیکن ہمارے اس ایریا میں کوئی فائن آرٹس کا سبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے پھر میں نہیں سیکھ سکی کہیں سے۔ اچھا، مطلب کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا؟ نہیں، بورے والا سے آپ کا تعلق ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، مطلب بورے والا میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں اگر بچیاں کوئی کریٹیوٹی کرنا چاہتی ہیں، کچھ سیکھنا چاہتی ہیں تو وہ سیکھ لیں؟ جی بالکل۔ تو وہاں کوئی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی نہیں ہے کہ جو باقاعدہ طور پر وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے اور کیلیگرافی اور یہ سارے آرٹ سکھائے جاتے ہیں؟ جی بالکل ہے، لیکن میں گئی تھی، مجھے اتنا زیادہ اس میں سیکھنے کو نہیں ملا، مطلب زیادہ وہ چیز نہیں ہے جو میں سیکھنا چاہتی ہوں وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، نارمل حد تک آگے کی بات کرنا چاہتی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، مطلب وہ بیسکس جو آپ کو سکھا رہے تھے وہ آپ کو آتی ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا، آپ کا آرٹ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا کریٹو کام آپ نے کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں صفائی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کہیں سے سیکھا نہیں، کسی کو دیکھا نہیں، یہ اچانک سے خدا داد صلاحیت جو آپ کے اندر آئی، کچھ تو کسی طرف تو ذہن گیا ہوگا، کبھی تو سوچا ہوگا کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے۔ پہلی پینٹنگ جب بنائی تو وہ کیا تھی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، فرسٹ میں سب سے پہلے میرا اسکول میں کمپٹیشن تھا، وہاں پر اقبال ڈے تھا تو اس میں علامہ اقبال کی پک بنانی تھی۔ اچھا، تو اس میں سب ٹیچرز کو تھا کہ یہ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرے کیونکہ اس کی اچھی ہے ڈرائنگ، تو میں نے کیا پارٹیسپیٹ۔ میں نے کہیں سے سیکھا نہیں تھا لیکن پھر بھی الحمدللہ فرسٹ پوزیشن آئی۔ اس پر مجھے اس ٹائم پہ 1500 انعام ملا تھا جب میں چھوٹی سی تھی۔ اچھا، تو اس پر کتنے سال کی بات ہے؟ آپ کتنے سال کی تھی تب؟ اس ٹائم میرے خیال میں 5-6 کلاس میں ہوں گی میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو جب والدین پہلے تو روکتے تھے کہ نہیں کرو، پڑھ لو، یہ زیادہ اچھا نہیں ہے یا جو بھی، لیکن اب جب جیسے جیسے میں کر رہی ہوں ان کا فائدہ بھی پتہ چل رہا ہے تو وہ خود سپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کرو، آپ اس سے بھی زیادہ اچھا کر سکتے ہو۔ اچھا، کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ اور والد صاحب آپ کے جو ہے وہ مزدوری کرتے ہیں؟ جی میں چاہوں گی بالکل کہ تھوڑی سی آپ اپنی سٹوری بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ جی، ہم 6 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، ایک بھائی سب سے بڑے ہیں اور ایک سب سے چھوٹے ہیں، تو ان میں 4th-5th نمبر پہ ہوں۔ تو باقی سسٹرز ہیں وہ کچھ میرڈ ہیں، کچھ ان میرڈ ہیں۔ وہ بھی ایسی ٹیلنٹڈ ہیں، کچھ اپنے ٹیلنٹ ہے ان میں بھی، وہ بھی کام کر رہی ہیں؟ بالکل، کسی کو اسٹیچنگ کا ہے، مہندی کا ہے، یا ویسے بھی انٹرسٹ لیتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہ اسکیچ بناتی ہیں تو یہ خاص کوئی ذہن میں چیز ہوتی ہے یا کیلیگرافی کرنے لگتی ہیں تو کوئی خاص آیت، کسی آیت سے بہت لگاؤ ہو، کوئی ایک اسپرچل ایلیمنٹ اس کو بولا جاتا ہے،
اور ہم اس کو اپنی ٹرم میں جو ہے وہ اسپرچویلٹی بولتے ہیں جی جی کہ آپ ایک سائیکولوجیکل ٹرم کو جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بھی کیلیگرافی میں آتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے جی جب وہ اللہ کے کلام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو مختلف رنگ دے کے اور جی مختلف طریقے سے اس کو اس کے ڈیزائنز جب بناتا ہے تو یہ پہلے سے اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے, کچھ جی بچے خاص ہوتے ہیں. جی آپ کو کبھی ایسی فیلنگ آئی؟ جی بالکل. کچھ کیلیگرافی کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. ہم اگر کوئی ہمارا لکھا ہوا ہے ایک دفعہ بھی پڑھے گا تو ثواب ہمیں بھی ملے گا, اس کو بھی ملے گا. تو اس لیے مجھے زیادہ اس کا شوق ہے کہ ایک تو گناہ سے بچے رہیں گے, دوسرا ہم اپنا کام بھی اچھے سے کر لیں گے. ویری نائس, ویری نائس. آپ جیسے ٹیلنٹڈ ینگسٹرز جو ہیں جو یہ سوچ رکھ کے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کے کلام کو اس طرح ایز اے کیلیگرافسٹ آگے بڑھائیں گے تو یہ ثواب کا ثواب ہے, اور آپ جو ہے وہ برائی سے بھی بچے رہیں گے کہ جب آپ اللہ کے کلام کو لکھتے رہیں گے. تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی لفظ لکھنا, کوئی آیت لکھنا بڑا مشکل ہو گیا ہو اور کافی دن لگے ہوں؟ کتنا ٹائم میں ایک پینٹنگ بنا لیتی ہیں؟ جی اگر تو درمیان سے میں نہ اٹھوں اور میں ایک دن میں مطلب اپنا کینوس ریڈی کر لیتی ہوں. لیکن واحد میں نے ایک کیلیگرافی بنائی تھی, اس میں اللہ کے نام تھے. تو اس میں میرے کم از کم 3 دن لگے ہیں اور اس پہ زیادہ ٹائم میرا لگا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ گہرائی سے اور محنت والا کام تھا. صحیح صحیح. زیر زبر پیش جی بالکل یہ سب چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. جی جی آپ اللہ کا کلام لکھ رہے ہیں یا کوئی آیت قرآن پاک کی لکھ رہے ہیں تو اس میں ان سب چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں. جی اچھا, کیلیگرافی ایک ایسا آرٹ ہے کہ اس میں جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو مختلف رنگ تو دینے ہی ہوتے ہیں لیکن آپ اس میں مختلف سٹائلز یوز کرتے ہیں رائٹنگ کے. تو یہ رائٹنگ کے سٹائلز آپ نے کیسے سیکھے؟ آپ کہہ رہی ہیں آپ نے کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, سیکھا نہیں ہے, لیکن جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو خود ایک مائنڈ میں آتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے لکھیں گے تو زیادہ اٹریکٹیو ہوگا, اچھا لگے گا. اس کے علاوہ کچھ نیٹ سے بھی سرچ کر لیتے ہیں لیکن اس میں وہ چیز اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ بنانے کی کوشش کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی, آپ کا کام تھوڑا ڈفرینٹ ہونا چاہیے, ظاہر ہے سب جیسا نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پہلے تو ظاہر لیڈ پینسل سے ہی بندہ اسٹارٹ لیتا ہے, اس کے بعد اس کو جو ہے وہ کینوس پہ اتارا جاتا ہے, پھر اس میں جو ہے وہ رنگ بھرے جاتے ہیں. تو آپ کو سب سے زیادہ مزہ کس چیز میں آتا ہے, کیلیگرافی کرنے میں یا آرٹ کرنے میں؟ پہلے آرٹ میں تھا لیکن اب زیادہ کیلیگرافی میں ہے. اچھا, زیادہ کیلیگرافی میں. اب پلان کیا ہے, فیوچر پلان کیا ہے؟ یہاں تک تو پہنچ گئی ہیں آپ نے, بہت سارے جو ہے وہ مقابلوں میں حصہ بھی لیا ہے, وہاں سے پرائزز بھی ون کیے ہیں. تو کیش پرائز کتنے ملے اور دوسرے پرائز کتنے ملے, اور اس وقت آپ چاہ کیا رہی ہیں؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ کوہ نور نیوز کا یہ پروگرام پورا سچ آپ کی آواز کیسے بنے, آپ کی آواز کہاں تک پہنچے گی تو آپ کو جو ہے وہ آپ اکوموڈیٹ ہو سکیں گی, یا آپ کے گھر کو تھوڑی سپورٹ مل سکے گی, یا آپ اپنے گھر والوں کے لیے سپورٹیو ہو سکیں گی؟ جی بالکل, بس کیلیگرافی کا زیادہ شوق ہے, وہی کروں گی, اور اس میں تھوڑا سا اگر سیکھنے کو اور مل جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. باقی سیکھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی جی بالکل. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا کوئی انسٹیٹیوٹ میں انتظام کر دیا جائے تاکہ آپ وہاں اچھی اور محنت سے سیکھیں اور آپ پاکستان کی اچھی آرٹسٹ بنیں؟ جی بالکل. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیا اور چاہت ہے بتائیں؟ بس یہی ہے انشاءاللہ, بس کوئی سپورٹ کرنے والا مل جائے تو میں سارا اپنا جو سوچا ہے اسے کمپلیٹ کروں انشاءاللہ. ویسے اسکیچنگ اور ڈرائنگ میں بھی ہے, وہ بھی کرتی ہوں, لیکن آج کل جو میرا ہے وہ زیادہ کیلیگرافی میں ہے. اگر آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کروا دیا جائے, آپ کا کام جو ہے وہ وہاں اور نکھرنا شروع ہو جائے تو پھر کتنی خوشی ہوگی آپ کو؟ جی بالکل, بہت زیادہ خوشی ہوگی. چلیں, میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کے ختم ہونے کے بعد آپ کو جو ہے وہ یہ گفٹ میری طرف سے ہوگا. اور آپ جو سیکھنا چاہتی ہیں, آپ آگے بڑھنا چاہتی ہیں, اللہ وسیلے بناتا ہے, بندہ کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے, لیکن آپ اگر پاکستان کے لیے اپنا نام روشن کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو ہم آپ کو جو ہے کوہ نور نیوز کے اس پلیٹ فارم سے یہ گفٹ کے طور پر جو ہے وہ کوہ نور کی طرف سے آپ کے لیے ہوگا, اور انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ ضرور وہاں ایڈمیشن بھی کروائیں گے اور باقاعدہ طور پر آپ کا جو ہے وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کروائیں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آگے پڑھنے کا بھی شوق ہے یا بس BA ہی کرنا تھا؟ جی آگے پڑھنے کا شوق ہے, مین فائن آرٹ سبجیکٹ تھا, لیکن ویسے میں القرآن بھی پڑھا لیتی ہوں, ترجمہ کیا ہے. اچھا, تو وہ بھی کر سکتی ہوں اگر اسلامیات میں یا پھر کسی اور سبجیکٹ میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. مین فائن آرٹس. اچھا, مین فائن آرٹس ہے, مطلب وہ تو آپ کا پیشن ہے نا. جی بالکل, اور وہی بزنس بن جائے تو کیا ہی بات ہے. جی بالکل, جس چیز میں انٹرسٹ ہو اس میں تھکن نہیں ہوتی. ابھی آپ کے پاس ارم کتنی پینٹنگز پڑی ہیں جو آپ سیل آؤٹ کرنا چاہتی ہیں؟ میرے پاس آلموسٹ 10 to 15 پڑی ہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ سیل ہو جائے. جی بالکل. اور پر پینٹنگ کی آپ کی جو ہے وہ پرائس کیا ہے؟ یہ سائز کے حساب سے ہے, مطلب کوئی 5K کی ہے, 5,000
कोई 8,000, ठीक है, इस लिहाज से। ठीक है, मतलब आपका 5K से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर वो डिपेंड ऑन साइज के आपको पेंटिंग का साइज कौन सा चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। हम आपको कुछ ऐसे ग्रुप्स में ऐड करेंगे ना जहाँ पर आप अपनी पेंटिंग को सेल आउट कर सकेंगी, ठीक है। ये जो मैं आपके लिए कर सकूंगी, मैं इंशाल्लाह जरूर आपको जो है वो सपोर्ट करूंगी और आगे आपको जो है वो इसमें अकोमोडेट भी किया जाएगा। हमारे बहुत सारे ऐसे आर्ट्स के ग्रुप बने हुए हैं जहाँ लोग अपना काम शेयर करते हैं और वहीं से उनकी चीज जो है वो बिक जाती है, ठीक है, और मजीद लोग जो है वो वहाँ पर लोग वहाँ ऐड हो जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है अल्लाह ने आपके लिए कोई वसीला बनाना था कि आप इस प्रोग्राम में आई हैं और आपका जो है वो देखिए 2 चीजें आपने कही हैं, दोनों काम आपके हो गए हैं। अब अगर तीसरी भी कोई ख्वाहिश है तो हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जादू की छड़ी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अपने नए आने वाले लोग जो आ रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, आपकी तरह हैं, जिनके घर के हालात इस तरह से नहीं है कि वो आगे पढ़ सकें, ज्यादा फीसें अदा कर सकें, लेकिन आप जैसा टैलेंट रखते हैं, तो उनको क्या मशवरा देना चाहोगी? मैं अभी भी इस टाइम स्कूल पढ़ा रही हूँ, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसी हैं जिनको बहुत शौक है इस चीज़ का, लेकिन उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। और जब उन्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये इनके साथ भी मेरे जैसा ना हो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद उन्हें सिखा दूँ, जो जितना मुझे आता है मैं वो ही सिखा सकती हूँ। इससे ज़्यादा अगर खुद सीखूंगी तो उन्हें भी इंशाल्लाह आगे लेके चलूंगी। बिल्कुल ठीक है, मतलब आप चाहती हैं कि आप ने खुद तो आपको किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन अगर आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाने का बाइस बन रही हैं तो कम से कम उनको ये हो कि हमारे पास कोई ऐसा टीचर मौजूद है जो हमें सिखा रहा है। अच्छा, वालिदैन की तरफ से कितनी सपोर्ट है? किसी ने पहले अगर कहा तो किसने कहा? बाबा ने कहा, मामा ने कहा कि भाई नहीं, ये इस काम में कोई फायदा नहीं है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, सिर्फ पढ़ाई करो और कोई जॉब करो? जी बिल्कुल, जॉब का तो नहीं है हमारे घर में कि अगर करो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि मुझे खुद से शौक था। पहले शुरू में करते थे, मतलब कि नहीं पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है आपका, लेकिन अब सब घर वाले माशाल्लाह सपोर्ट करते हैं और सब कहते हैं कि आप मेहनत करो और जितनी आपको हेल्प चाहिए हम करेंगे, आप बस अपना लेके चलो। अच्छा, सही है। तो ये जो आप ये खर्चा करती हैं, जो अपनी ये लेड पेंसिल, स्केचिंग बुक्स, ये वो सब ये जो लेती हैं, खरीदती हैं, ये खुद खरीदती हैं अपने पैसे? जी बिल्कुल। वैसे तो स्कूल में जो सैलरी है, बहन कोई अब्बू सपोर्ट कर देते हैं, कोई और? हाँ जी बिल्कुल, भाई करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। वो मुझसे पूछते रहते हैं अगर कोई चीज चाहिए तो आप प्लीज हमें बताएं। सही है, तो यानी कि चलें, अच्छी बात है, आपके पास अच्छे भाई मौजूद हैं, आपके वालिद साहब वालदा जो है वो आपको सपोर्ट कर रही हैं इस हवाले से, क्योंकि जाहिर है ये काम ऐसा है कि जिसमें आप इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक मुकाम और अपना एक नाम बना सकती हैं अगर आप लगी रहे काम में। और अगर आपका ये, जैसे मैं आपको देख रही हूँ और आपके अंदर का चार्म मुझे नजर आ रहा है कि आप पैशनेट हैं, आप बहुत ज्यादा इस चीज को जो है वो ले रही है डीपली कि मेरा यही काम हो और मैं इसमें ही सीखूं और इसमें कुछ आगे बेहतरीन करूं। तो अभी अगर आपके हाथ में इतनी सफाई है तो जब आप सीख जाएंगी तो फिर तो बहुत जबरदस्त आप आर्टिस्ट बन सकती हैं। जी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम कुछ इस पे बात कर लेते हैं कि ये जो आप कैलीग्राफी करती हैं इसमें किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है जब आप इसमें राइट करना स्टार्ट करती हैं? तो इसके कौन से खत, इसके मैंने सुना है कुछ खतूत होते हैं जिनको मद्देनजर रखा जाता है, उस हवाले से जरा बताइएगा हमें। जी ज़्यादातर कोशिश होती है ज़बर ज़ेर पेश की गलती ना हो, क्योंकि ये काबिल कबूल नहीं है माफ़ी के, तो इसलिए कोशिश होती है कि या तो लगाएं ना, अगर लगाएं तो उसको बिल्कुल कुरान पाक की तरफ देख के बिल्कुल उसके करेक्शन करके फिर राइट करो। तो पहले कुरान पाक से कहीं उसे पेंसिल से लिखती हैं, वो अपने सामने रखती हैं या किस तरह? बिल्कुल, मोबाइल में है कुरान पाक, वहीं पे सेव करके करती हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इसके लिए आप इस्तेमाल क्या करती हैं? वो कटे हुए मार्कर्स और वो जो एक पेंट ब्रश होते हैं, कलम ब्रशेस होते हैं। कलम का इस्तेमाल मैंने आपको बताया है कि वो मैं इतना नहीं सीखा हो तो इसलिए वो मुझे इतना ज्यादा यूज नहीं आता, लेकिन मैं ब्रशेस से वैसे ही राइटिंग करती हूँ, तो कलम की राइटिंग आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीख जाऊंगी। अच्छा, अभी आप ये कलम से नहीं लिखती हैं? मतलब ये बेसिक जो कैलीग्राफी है ये कलम से ये बेहतरीन निखरती है और पता लगता है। ब्रशेस से तो ये बड़ा मुश्किल काम है। जी बिल्कुल, ब्रशेस से करती हूँ डायरेक्ट। जी बिल्कुल, ब्रशेस से। जी ये तो बड़ी जो है वो आपको अप्रिशिएट करने वाली बात है कि आप ब्रश की मदद से जो है वो कैलीग्राफी कर रही हैं। जी बिल्कुल, जबकि ये तो जो है वो कलम की मदद से की जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो कलम वैसे थोड़ा बहुत भी इस्तेमाल करना नहीं आता या कहीं कहीं करती हैं? जी बिल्कुल, उर्दू की राइटिंग में कहते हैं कि आपकी अच्छी है तो इसलिए मैं वैसे कर लेती हूँ। अच्छा। लेकिन मैं अपने आप को ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ इसमें, लेकिन मैं ब्रशेस में कर लेती हूँ। सही है। जाहिर है आप जब किसी कैलीग्राफिस्ट से सीखेंगी तो वो तो आपको सबसे पहले कलम ही चलाना सिखाएंगे। जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है। और इसमें अच्छा, मैं आपकी बहुत सारी जो है वो पेंटिंग्स देख रही थी, इसमें आपने जो है
وہ اسپیسیفک جو ہماری آیات ہیں ان کو آپ نے بہت پریفرنس دی ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیونکہ اس کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کمرشلائزڈ لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی کوئی ایسوسیشن ہے؟ آپ نے پھولوں کے ساتھ جو ہے وہ کلمہ لکھا ہوا ہے اور کل لکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو، اس کو بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے. یہ ذرا مجھے بتائیے گا کلر اسکیم تھیم کس طرح چوز کرتی ہیں؟ کلر اسکیمز جب ہم کینوس پر اتارتے ہیں تو خود بخود مائنڈ میں آتا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ کریں گے تو زیادہ اٹریکٹیو لگے گا. اور آیات تو ویسے بھی اٹریکٹیو ہوتی ہیں، کوئی بھی اسے پڑھے گا تو اسے بھی اجر ملے گا. اور اس کے علاوہ گھر میں جتنی دیر لگی رہیں گی اتنا ہی اس کی گھر میں برکت آئے گی. اور ویسے بھی اچھی لگتی ہیں لگی ہوئی، بہت زیادہ اچھی. آپ نے اپنے گھر میں لگائی ہوئی ہیں پینٹنگز؟ جی بالکل. اچھا صحیح ہے. تو مطلب آپ نے جو ہے وہ خوب ڈیکوریشن کی ہوئی ہے. جی اسپیس کا تھوڑا ایشو ہے، اس لیے جتنی ہے اسی کو میں کر لیتی ہوں. اچھا اسی کو آپ جو ہے وہ کر لیتی ہیں. جی جی. اور یہ کلر تھیم کبھی کسی سے پوچھ کے بھی کیا ہے یا خود ہی اپنی مرضی سے ہی بس؟ میں کسی سے کیا پوچھنا ہے، بلکہ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے بھائی بہن بھی اور ویسے بھی مما لوگ بھی. ہم زیادہ ایک دوسرے کی کوآپریشن سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو جس طرح آپ بلیک اینڈ وائٹ میں کیلیگرافی کرتے ہیں یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ کینوس پہ کرنا، کیونکہ کلرز میں تو آپ چلیں اس میں کر لیتے ہیں، لیکن جب بلیک اینڈ وائٹ میں آپ آتے ہیں تو اس میں آپ کو صرف 2 ہی کلرز کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، اسی میں رہنا ہوتا ہے. جی جی. یہ کتنا مشکل کام ہے؟ یہ ہے مشکل. اس میں اب 3D شیڈ دینی ہے، اس میں کہیں لائٹ کلر آئے گا، کہیں ڈارک آئے گا، کہیں بہت زیادہ ڈارک. تو اس کو جیسے جیسے کرتے جاتے ہیں وہ خود بخود اللہ پاک نے ہاتھ میں اتنی طاقت دی ہے کہ وہ کرتے جاتی ہوں ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو یہ جو آپ لکھ رہی ہیں سارا یہ برشز کے ذریعے جو ہے وہ آپ لکھ رہی ہیں؟ بالکل. میں نے ریسنٹلی یوٹیوب چینل بنایا، اس میں بھی اکثر ویڈیوز دیتی ہوں تو اس میں بھی ہے کہ میں ہاتھ سے. جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے. کس نام سے آپ کا یوٹیوب چینل؟ ارم آرٹسٹ. ارم آرٹسٹ کے نام سے ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. تو ارم کتنے ابھی جو ہے سبسکرائبرز ہو گئے ہیں آپ کے؟ جی میرے 1300 ہو گئے ہیں. اچھا گڈ. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو مطلب ایسے ہی بڑھتے بڑھتے آپ کا کام جو ہے وہ انشاءاللہ ایک دن بڑھ جائے گا. آج پہلی بار آپ کا انٹرویو جو ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پروگرام میں پہلی بار جو انٹرویو دینے کے لیے آتا ہے اس کے بعد وہ پکڑا نہیں جاتا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر مختلف چینلز اور جگہیں جو ہیں وہ ان کو ضرور بلاتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بیک اپ، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم ان کا انٹرویو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان میں کچھ خاص بات ہوگی تو وہ یہاں بیٹھے ہیں. جی بالکل. یہ آپ کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ کوہ نور نیوز کی اسکرین پر آ چکی ہیں. اس وقت میں آپ مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھی ہیں اور اپنے کام آپ کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہم دکھا بھی رہے ہیں اور ناظرین جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں، چل بھی رہا ہے. اور اتنا مشکل کام، سب سے ٹیلنٹڈ بات یہ ہے، سب سے ٹیلنٹڈ ان کا ٹیلنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہیں سے نہیں سیکھا. جی بالکل. اور باقاعدہ طور پہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ آگے پڑھنا چاہ رہی ہیں تو آپ نے آگے کیوں ایڈمیشن نہیں لیا؟ BA تو آپ نے کر لیا ہے، تو اب کیسے آگے؟ کوئی پرائیویٹلی کوئی آپ نے ارادہ رکھا ہے پڑھنے کا؟ جی بالکل. برے والا میں اگر ہوتا تو بہت زیادہ اچھا ہو جاتا، لیکن لاہور آنے کے لیے بس وہی میں نے آپ کو بتایا فائنینشیل ایشوز ہیں، تو جب وہ سولو ہوں گے تب انشاءاللہ ضرور آگے آؤں. ٹھیک ہے. اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے فائنینشیل جو کرائسس ہے وہ آپ کی ان پینٹنگز کے تھرو جو ہے وہ آپ کو مدد دیں. جی بالکل. تاکہ آپ کے یہ معاملات جو ہے وہ حل ہوں اور آپ ایک پاکستان میں جو ہے وہ اپنا نام روشن کر سکیں. بالکل انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی پینٹنگز کو بکوانے کے لیے جہاں تک ہم آپ کی معاونت کر سکیں گے ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو گروپس میں بھی ایڈ کر لیں گے. آپ کے معاملات اور حالات جو ہے وہ آگے اللہ کی مرضی ہے. اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے کہ آپ نے پاکستان کا ایک بہترین آرٹسٹ بن کر ابھرنا ہے تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. جی انشاءاللہ. سب اللہ کے معاملات ہوتے ہیں اور آپ اللہ کا نام لکھ رہی ہیں، آپ اللہ کے جو کلام ہے اس کو عام کر رہی ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اجر ہے. یہ ابھی فیس بک پہ ریسنٹلی میرے 20K فالوورز ہوئے. اچھا. گھر میں بتایا، سب کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ پاک آپ کو اور زیادہ کامیاب کرے. تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ یہ کام چل رہا ہے اس کا یا اچھا کر رہی ہے. زبردست. جی بالکل ایسے ہی. بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ مختلف سوشل میڈیا جو ہے سائٹس پہ آپ اپنے کام کو آن کیجئے. آپ جو ابھی ہمارے پاس ایپس چل رہی ہیں جس میں آپ راتوں رات شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ سکتے ہیں، وہاں بھی اپنے کام کو آن کیجئے، اپنے اکاؤنٹس بنائیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اور زیادہ پبلسٹی مل سکے. کیونکہ ہمارے پاکستانی جو ہے نا وہ ٹیلنٹ کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے آنے میں صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک دھکا ہوتا ہے جو ہم نے کسی کو دینا ہوتا ہے، ایک صرف پریشر ڈالنا ہوتا ہے، پریشر لگانا ہوتا ہے کہ وہ آگے پھر اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا تھا.
اب یہ دھکا لگ گیا آپ کو یہاں سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ ہی جائیں گی. آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ اس میں, اور کیلیگرافی میں کیا لکھنا چاہتی ہیں آگے؟ کیلیگرافی میں قرآن پاک کی آیات, اللہ پاک کے نام, اور زیادہ تر آیات پہ ہی ہوتا ہے. یاسین سورت ہو گئی, سورہ رحمان ہو گئی. کوئی پوری سورت لکھی ہے ابھی تک؟ نہیں, ابھی چھوٹی صورتوں میں ہے, لیکن بڑی صورتوں کا بھی انشاءاللہ کر جی. سورہ رحمان لکھی ہے, لیکن وہ بھی ہاف لکھی تھی, وہ مطلب وہ بھی سیل ہو چکی ہے. جی جی. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کو ابھی آپ ارادہ رکھتی ہیں آگے کہ ایک باقاعدہ طور پر کوئی ایک ایسی پینٹنگ بنے جس میں سورہ یاسین یا سورہ رحمان جی انشاءاللہ صورتیں جو ہیں وہ آپ باقاعدہ پوری لکھیں؟ جی انشاءاللہ انشاءاللہ, کیونکہ یہ بڑا باریک کام ہوگا جی پینٹنگ میں اس کو لے کر آنا. ہاں جی بالکل. اس کے لیے آپ کیا کہتی ہیں, کتنا لائن اینڈ لینتھ ہونی چاہیے پینٹنگ کی, تب جا کر جو ہے وہ یہ صورت کمپلیٹ ہوگی؟ اس میں کینوس کے سائزز تو ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کتنے میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لیکن عام طور پر 18x18 یا پھر 26x26 جو ہے وہ میرے خیال میں زیادہ بیسٹ ہے, یا اس سے بھی اگر بڑا ہو جائے تو اس سے بھی زیادہ بیسٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی تک سب سے بڑی پینٹنگ جو بنائی ہے وہ کتنے سائز کی بنائی ہے؟ جی وہ میری ہے آئی تھنک 18x22. اچھا جی یہ بنائی, اور اس پہ کیا ہے وہ پینٹنگ کیا ہے آپ کی؟ وہ اللہ کے نام, وہ جو میں نے آپ کو اللہ کے 99 نام لکھے ہیں جی وہ لکھے ہیں, اور ساتھ میں ہے فبی علی ربکما تکذبان, اور ہاف صورت میں نے آپ کو بتایا ابھی لکھی. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح. نہیں یہ ایک ہی پینٹنگ پہ سارا کچھ ہے؟ نہیں, اللہ کے نام سیپریٹ ہے اور سورہ رحمان سیپریٹ ہے. اچا وہ سیپریٹ لکھی ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے چھوٹی کوئی پینٹنگ بنائی ہو وہ کون سی بنائی ہے؟ جی سب سے چھوٹی پینٹنگ وہ ہے, اسکیچ ہی ہے. وہ میں بیٹھی ہوئی تھی اچانک, تو بس میرے مائنڈ میں آیا تو میں اسکیچ کرنے لگ گئی. وہ پکچر ہے جسٹ 1 منٹ میں نے ڈرا کی تھی, اور جس کو بھی میں نے دکھائی ہے وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے کہ سچ میں 1 منٹ میں یہ ڈرا کی ہوئی ہے. ویسے گلاسز میں لگی ہوئی ہیں اور گرل بیٹھی ہوئی ہے, وہ سوچ رہی ہے ایسی کوئی اسکیچ. جی چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرے, اور آپ کے اس ٹیلنٹ کو ہم آگے تک بڑھانے میں جہاں تک آپ کے لیے معاونت کر سکیں گے, آپ کی مدد کر سکیں گے, ہم ضرور کریں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. آپ کے ٹیلنٹ کو ہم نے یہاں سے انٹروڈیوس کر دیا ہے, آگے انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ آپ کے لیے بہتری کرے. ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پہ بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایک اور اہم اور خاص موضوع میرے پاس ہوتا ہے. پروگرام میں 2 موضوعات ہوتے ہیں کیونکہ ہم ڈیلی جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ ہم نے آپ کے کہنے پر اور آپ کی فرمائش پر جو ہے وہ ایک سیشن شروع کیا ہے کہ جو ہم ویک میں ایک دفعہ کسی نہ کسی اچھے گیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ لازمی پروگرام کیا کریں گے. نیو ٹیلنٹ کو بھی انٹروڈیوس کروایا کریں گے, تاکہ یہاں سے جو ہے وہ ٹیلنٹ نکلے, اور پھر پاکستان میں ایک نام ہو کہ کوہ نور نیوز نے اس ٹیلنٹ کو انٹروڈیوس کروایا تھا, اور آج پوری دنیا میں ان کا نام ہے. میرے ساتھ رہیے گا. چھوٹی سی بریک کے فوری بعد ملتے ہیں.